السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ حضرات نے قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی سنی ہے، سورہ کوثر کی آیت کریمہ ہے فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کریے۔ اس آیت کریمہ میں لربکا کا لفظ استعمال ہے اپنے رب کے لیے، یعنی آپ عبادت کریں یا قربانی کریں تو اپنے رب کے لیے کریں۔ اگر آپ کی نیت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنا جانور اللہ کی رضا کے لیے اس کا خون آپ بہاتے ہیں، اللہ کے راستے میں آپ اسے قربان کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور اگر آپ کی نیت اس سے ہٹ کر کے گوشت کھانے کی ہے، دکھاوا کرنے کی ہے اور اپنے جانور کو تمام دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ دکھاوا کرنے کی ہے صرف، تو ایسی صورت میں ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو رضائی الہی کی خاطر نیک نیت کے ساتھ اگر آپ اپنی قربانی کرتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر حضور کا ارشاد ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم نعمتیں ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی قربانی کا جانور لے آؤ، اس لیے کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جس کے نام سے قربانی ہوتی ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ حکم ہمارے لیے خاص ہے، یعنی اہل بیت کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ اہل بیت کے لیے بھی ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر قربانی کے متعلق اتنی عظیم نعمتیں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بشارتیں بھی عطا سنائی ہیں اس کے تعلق سے۔ تو قربانی کے کچھ شرائط ہیں، قربانی کے شرائط میں سے یہ ہے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، تو قربانی کے شرائط میں سے ہے مسلمان کا ہونا، مسلمان پر قربانی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالغ ہونا، مقیم ہونا، مسافر کا نہ ہونا، مالک نصاب کا ہونا، یہ چار چیزیں۔ مالک نصاب کا لفظ آپ حضرات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، صدقہ فطر کا موقع آتا ہے آپ مالک نصاب سنتے ہیں، زکوٰۃ کا موقع آتا ہے آپ مالک نصاب سنتے ہیں، قربانی کا موقع آیا ہے آپ مالک نصاب سنتے ہیں۔ مالک نصاب کے متعلق آپ حضرات یہ جان لیں کہ زکوٰۃ میں مالک نصاب جو ہوتا ہے وہ اس میں مال نامی کا ذکر ہوتا ہے، یعنی تجارت کے سامان، سونے چاندی، نقدی روپے اور چرائی کے جانور، زکوٰۃ صرف انہی مال میں لاگو ہوتی ہے، اس میں حاجت اصلیہ وغیرہ اس کے علاوہ سامان وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں حاجت اصلیہ سے زائد جو سامان ہوتے ہیں ان سامان کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ اب یہ حاجت اصلیہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی اور غور سے سنیے، اسے سمجھنے کی چیز ہے۔ حاجت اصلیہ یعنی جتنے سے انسان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اس سے زائد سامان اگر کسی کے پاس ہے تو یہ چیز بھی اس میں جوڑی جائے گی۔ مثال کے طور پر ٹھنڈی اور گرمی کے کپڑے شریعت کہتی ہے یہ انسان کی ضرورت ہے، حاجت ہے، لیکن حال یہ ہے کہ پیٹیاں اور بکسے کپڑوں سے بھرے ہوئے ہیں تو جو زائد کپڑے ہیں اس سے زیادہ ان کا اعتبار ہوگا۔ ایسے ہی برتن وغیرہ کا معاملہ ہے، خانہ داری کے معاملے میں
کہ جتنے برتنوں سے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اس سے زائد برتن وغیرہ جو پڑے رہتے ہیں ان کا بھی شمار ہوگا اس میں، بستر وغیرہ ہیں ان کا بھی شمار ہوگا، گاڑیاں ہیں جتنے سے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اس سے زائد گاڑیاں جمع کر کے رکھنا اس کا بھی شمار ہوگا۔ تو یعنی جتنے سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، خانہ داری کے معاملے میں، پہننے کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، رہنے کے معاملے میں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کا شمار اس میں ہوگا۔ آپ یہ سمجھ لیں نصاب وہی ہوگا جو سب میں ہوتا ہے، جوڑا وہی جائے گا۔ تو چاہے زکوٰۃ ہو یا صدقے فطر یا قربانی، جوڑا کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو، یا کم از کم تھوڑا سونا ہو تھوڑا چاندی ہو، جسے ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے یا اتنی قیمت کا بن جائے زیور، تو وہ شخص مالک نصاب ہے۔ یہاں بھی معاملہ وہی ہی ہے، لیکن آپ اس طریقے سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی، اور یہ اس آئیڈیا کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میری ایک سنار سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ اس وقت چاندی 1 تولہ 600 روپیہ ہے، 600 روپیہ تولہ۔ تو اس حساب سے آپ کیلکولیٹ کر لیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 31,500 روپے بنتی ہے۔ اب 31,500 روپے نقدی، 31,500 روپے نقدی زیورات ملا کر کے، 31,500 روپے کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان، یا 31,500 روپے میں نقدی زیور سامان، یہ سب ملا کر کے اگر کسی کے پاس بنتا ہے وہ شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ مالک نصاب ہوتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کوئی ایک فرد قربانی کروا دے گا تو قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، اس معاملے میں شوہر اگر اتنا رکھا ہے 31,500 روپے، وہ مالک نصاب ہے۔ بیوی کے پاس زیور آتے ہیں وہ بھی مالک نصاب ہے۔ آپ کا بیٹی بیٹا رکھے ہوئے وہ بھی مالک نصاب ہے۔ جتنے افراد کے پاس یہ چیز ہوگی وہ سارے کے سارے مالک نصاب میں آئیں گے۔ تو اس چیز کو آپ حضرات اچھے سے سمجھ لیں، مالک نصاب وہی ہوگا جس شخص کے پاس چیز موجود ہوگی۔ ہوتا یہ ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ دروازے پر علماء کرام پہنچتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پچھلی مرتبہ ابا کے نام سے ہوئی تھی، اس مرتبہ اماں کے نام سے کر دیجئے۔ او بھائی، ابا کے نام سے ہو گئی تھی، اماں کے نام سے نہیں ہوئی ہے، کر دیجئے۔ تو قربانی یہ نہیں ہے کہ ہر سال بدل کر کے ایک آدمی کے نام سے کرواتے رہیے۔ جو مالک نصاب ہوگا اسی کی طرف سے قربانی ہونی۔ آپ یہ جان لیں اچھی طریقے سے، اگر باپ مالک نصاب میں ہے تو باپ کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، ماں مالک نصاب ہے تو ماں کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف ابا ہی کے نام سے کرواتے رہیے، اماں کے پاس زیور موجود ہے تو ان کے نام سے نہ کروائیے۔ پتہ چلا مالک نصاب اماں تھی، قربانی کروائے ابا کے نام سے، اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے آپ حضرات کو۔ تو قربانی آپ حضرات مالک نصاب جو ہو وہی کروائے، اسی کی طرف سے کروائیں۔ ایسا نہ کریں کہ جب علماء پہنچیں تو آپ حضرات کہہ دیں ان کے نام سے یا ان کے نام سے کریے۔ اور سب سے بہتر تو میں یہ سمجھتا ہوں جب علماء پہنچیں تو آپ ان سے مشورہ کر لیں، وہیں سمجھ لیں، جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ وہ جو رہنمائی فرمائیں گے آپ اس پر عمل کریں، آپ کا خسارہ اور گھاٹا نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ پریشانیاں بہت ہیں، میں مانتا ہوں دقتیں ہیں اور ہر شخص پریشان ہے۔ اگر 2-4 لوگ مالک نصاب میں آ جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں کتنا آدمی خسی خریدے گا، قیمت وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، پریشانی کا باعث ہے۔ تو صرف اور صرف خسی وغیرہ پر ہی قربانی نہیں ہے، بڑے جانور جو ہیں اس میں بھی ہیں، اونٹ میں بھی ہے، خسی میں بھی ہے، بکری وغیرہ میں بھی۔ تو اگر آپ بکری وغیرہ لینے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو بڑے ایک جانور میں جو 7 حصے بنتے ہیں اس میں آپ ایک حصہ لے لیجئے۔ میری بات ہوئی نیواری کے اندر، اس مرتبہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے ایک پلیٹ فارم موجود ہے آپ کے پاس، 2500 روپے فی حصہ قربانی کے متعلق۔ آپ حضرات مولانا شامر ہوں یا مولانا اسرار ہوں یا مولانا فیروز میرا نام ہے، آپ حضرات کسی سے بھی رابطہ قائم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کی رہنمائی ہو جائے گی کہ وہ 2500 روپے کہاں جمع کرنا ہے اور وہ حصہ کہاں کب قربانی ہوگی، کیسے ہوگا، وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ ایک چیز کا خاصا خیال رکھنا ہے، پریشانیوں کے باعث یہ نہیں کہ ہمیں قربانی ہی نہیں کرنی ہے۔ آپ اگر اتنا خسی وغیرہ نہیں خرید سکتے ہیں تو اس میں حصہ لے لیں۔ حصہ لینے میں ایک چیز کا خاصا خیال رکھنا ہے آپ حضرات کو۔ آج کل ہر جگہ دیواروں پر ایک پرچہ چپکا دیا گیا ہے، اٹھا کر کے لگا دیا گیا ہے،
وہ پرچہ صرف پرچہ ہی نہیں ہے، اس پرچے کی بہت ساری اپنی خرابیاں بھی ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے طور طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، اس سے ہٹ کر کے وہ تمام پرچے لگائے گئے ہیں، کوئی بھی پرچہ اہل سنت والجماعت کا نہیں لگا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا اہل سنت والجماعت کا شخص اگر اس میں قربانی کرواتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اور وہاں اس کا پیسہ بھی برباد جائے گا، اس کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی۔ تو آپ اس پرچے کے پیچھے نہ جائیں، آپ اس چیز کے پیچھے جائیں کہ ہم کس مسلک پر عمل کرتے ہیں، کس مذہب کے ساتھ ہیں، ہم مذہب والے ہیں یا بد مذہب والے ہیں، آپ اس چیز کا خاصا خیال رکھیں۔ اگر آپ مذہب اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہیں تو آپ قربانی کے حصے کے معاملے میں مذہب اہل سنت والجماعت ہی کا پلیٹ فارم تلاش کریں، کسی دوسرے پلیٹ فارم کی طرف نہ جائیں، ورنہ آپ کو لگے گا صرف یہی کہ دعا وہاں بھی پڑھی جا رہی ہے، چھری وہاں بھی چلے گی، کلمہ نماز وہاں بھی ہے۔ تو بھائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو اپنے دروازے سے ایک شخص کو کھانا دیا کھانے کے لیے، وہ شخص کھانا کھانے لگا اور کھانے سے پہلے اس نے کچھ باتیں کی، حضرت فاروق اعظم نے اس سے کہا اٹھ، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا تو کھانے پر سے اسے اٹھا کر کے بھگا دیا۔ لوگوں نے کہا عمر کھانے سے کیوں بھگا دیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کی باتوں سے بد مذہبیت کی بو آ رہی تھی، تو جہاں بو آئے وہاں حضرت عمر کھانے سے اٹھا کر کے بھگا دیں؟ تو ذرا آپ سوچیں کہ جہاں سارا کا سارا بد مذہبی پڑا ہو تو وہاں اہل سنت والجماعت کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہماری قربانیاں، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے اپنے تمام چیزیں، نکاح، شادیاں، سب کچھ اہل سنت والجماعت ہی کے مطابق ہونے والی ہیں، دوسری جگہوں پر نہیں ہونے والی ہیں۔ اور اس کے متعلق آپ حسام الحرمین پڑھیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوے پڑھیں، اور آپ یہاں ہمارے سنت کبیر نگر کے قاضی اشرف مفتی اختر حسین صاحب قبلہ، آپ ان سے رابطہ کریں، بات چیت کریں تو انشاءاللہ اور زیادہ رہنمائی آپ کو حاصل ہوگی ان تمام چیزوں کے متعلق۔ تو پرچے کے پیچھے نہیں جانا ہے ہم تمامی لوگوں کو، اپنے پاس اہل سنت والجماعت کا پلیٹ فارم موجود ہے، اگر حصے میں قربانی کروانی ہے تو یہاں بھی کروا سکتے ہیں۔ ایک آخری چیز، گوشت وغیرہ قربانی کا جو ہوتا ہے لوگ دھڑلے کے ساتھ ان کو دیتے ہیں جن کو دینے کے لیے شریعت نے منع فرمایا ہوا ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس کے کان تک یہ بات نہ گزری ہو کہ کسے گوشت دینا چاہیے، کسے گوشت نہیں دینا چاہیے۔ اب وہ قربانی کا گوشت لوگ کہتے ہیں پکا کر کے کھلانے میں کیا حرج ہے؟ او بھائی چاہے پکا کر کے کھلانا ہو یا بانٹنا ہو، جس کے لیے شریعت نے منع فرمایا ہے آپ اسے قربانی کا گوشت ہرگز نہ دیں، ہرگز نہ دیں، انہیں دینا حرام ہے۔ اگر آپ دیں گے تو آپ نے قربانی کروائی ہے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے، اور آخر میں جا کر کے آپ نے اپنی تمام چیزوں کو خراب کر ڈالا، برباد کر ڈالا، گناہ کے حقدار بن گئے۔ تو ہم اس قربانی کے موقع پر انشاءاللہ تعالی ان تمام گزارشات پر عمل کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم تمام کے تمام لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرائیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی بھی ہو جائے، اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر کسی قسم کی کوئی خطا، کوئی لغزش اس آئیڈیو کے اندر نظر آئے تو علماء کرام سے بالخصوص یہ گزارش ہے کہ وہ رہنمائی فرمائیں اور مجھ طالب علم کی رہنمائی فرمائیں، مجھے مطلع کریں، انشاءاللہ تعالی اس کو درست کیا جائے گا۔ اور یہ باتیں زیادہ سے زیادہ عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، جیسے دوسری باتیں کرتے ہیں ویسے یہ بات بھی لوگوں کے درمیان کریں، اپنی عورتوں تک بھی یہ مسائل انہیں سمجھائیں اور بتائیں۔ ایک آخری چیز سمجھتے چلیں کہ شوہر نے اگر بغیر اجازت کے بیوی یا بیٹی وغیرہ کی طرف سے قربانی کروا دی نا، بغیر ان سے پوچھے، تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ ان سے پوچھ لیں آپ حضرات کہیں بھی حصہ لینے سے پہلے، ایسا نہیں کہ آپ تک یہ آئیڈیو پہنچی اور آپ نے کہیں فون لگایا اور حصہ لے لیا، ان کو خبر ہی نہ کی اور میں نے کروا دیا، میں تو مرد ہوں، میرا حکم ہر جگہ چلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو کرنا یہ ہے، اپنی عورتوں کو بتانا ہے، وہ جو کہہ دیں گی کہ ہاں ٹھیک ہے کرا دیجئے، تو پھر اس کے بعد آپ کرا دیجئے گا، قربانی ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السلام علیکم۔